فرحین ٹی وی میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت ابراہیم کی قربانی۔ حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل کی خوشخبری ملی۔ اس پیارے بیٹے کا ساتھ ملنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر کو آزمانا مقصود تھا۔ پس اللہ کی طرف سے پیدا ہونے والے اکلوتے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے کا حکم ملا۔ آپ نے حکم ربانی جب بیٹے کو سنایا تو فرما بردار بیٹا فوراً تیار ہو گیا۔ اس آزمائش پر پورا اترنے کے بعد ان کو جنت سے قربانی کا انعام ملا، اور پھر یہ سنت ابراہیمی قیامت تک مقرر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر ہجرت فرمائی تو رب سے دعا کی کہ وہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، وہ اسماعیل تھے۔ وہ آپ کے پہلوٹے بیٹے تھے، یعنی کہ پہلی اولاد تھے۔ حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل جب ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، جوان ہوئے، سفر کرنے لگے، اپنے والد کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں یہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیغمبر کی آزمائش تھی کہ وہ اس حکم پر اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر دیں جو ان کو بڑھاپے میں ملا تھا، اور اب تو ان کی عمر اور زیادہ ہو چکی تھی۔ سامعین کرام، اس سے قبل ان کو حکم ملا تھا اس پیارے بیٹے ان کی والدہ محترمہ کو ایک بے آب علاقے میں چھوڑ دیں جہاں کوئی انسان مویشی نہ تھا اور نہ ہی وہاں کوئی کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اس پر بھروسہ کیا، انہیں وہاں چھوڑائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مشکل سے نجات دی اور انہیں وہاں سے رزق دیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور جب اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے فوراً اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی۔ سامعین اکرام، حضرت ابراہیم نے یہ معاملہ بیٹے کے سامنے رکھا تاکہ وہ بھی دل کی خوشی سے اس عمل میں شریک ہو اور اس کی تعمیل میں ان کے لیے آسانی ہو۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، لہٰذا تم دیکھو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ فرما بردار بیٹا بھی اپنے والد کا عکس ثابت ہوا۔ اس نے فوراً کہا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب انتہائی درست والد کی فرما برداری اور رب تعالیٰ کی اطاعت کا مظہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ان کو چہرے کے بل لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم ان کو گدی کی طرف سے ذبح کرنا چاہتے تھے تاکہ ذبح کے وقت ان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خلق پر چھری پھیری لیکن کچھ کٹ نہ سکا، اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی جگہ کوئی دوسرا ذبیحہ لا کر رکھ دیا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی جگہ بڑی آنکھوں والا، سینگوں والا سفید مینڈھا ذبح ہوا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل ہی پیش کیے گئے تھے۔ دوستو، کیونکہ مکہ میں وہی قیام پذیر تھے، حضرت اسحاق کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں کہ وہ بچپن میں مکہ تشریف لائے تھے۔ کافی مقام پر یہ واضح ہے کہ اکلوتا بیٹا ذبح کے لیے پیش کیا اس وقت اکلوتے حضرت اسماعیل تھے، اور ساتھ بعض جگہوں پر پہلوٹے بیٹے کا تذکرہ ہے۔ اکلوتے اور پہلے بچے یعنی پہلوٹے بیٹے حضرت اسماعیل تھے اور دوسرے اسحاق علیہ السلام تھے۔ واللہ اعلم۔ سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہم کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں آپ کے نام۔ جزاک اللہ خیر فار دیٹ۔